بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، اردو ڈپارٹمنٹ دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پیٹرن کے ساتھ ساتھ حمد کی تشریح کی۔ مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو سارے بورڈ پہ لکھوائے۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں کوشش میں کروں گا جتنے آپ کو سوالات دیے گئے ہیں ان کے زبانی جوابات لکھوا دوں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم لگائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب بھی ہم مشق کی بات کرتے ہیں تو کاپی اور پینسل آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، تاکہ جو کچھ میں بولوں وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، تاکہ اس لیکچر کا یا مشق کے حل کروانے کا آپ کو فائدہ ہو، آپ کے کام آئے، آپ کو نقصان نہ ہو۔ تو مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی؟ تو جواب میں ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات لفظ کن کہہ کے بنائی۔ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہو جا، فیکون، وہ ہو گئی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ یہ جواب کا حصہ نہیں ہے، جواب کا صرف اتنا ہی جواب ہے کہ اللہ نے یہ کائنات حرف کن کہہ کے بنائی، یہ اس کا جواب ہے۔ تفصیل بتانے کا مقصد آپ کو سمجھانا ہے۔ کن کے معنی ہو جا، فیکون کے معنی ہو گئی۔ رب کائنات نے یہ مخلوق، یہ کائنات 6 دنوں 7 راتوں میں بنائی کن کہہ کے۔ سوچا یہ ہونا چاہیے، کہا کن ہو جا، فیکون، وہ ہو گئی۔ بے جزو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کیجئے۔ اس نظم میں بہت سی چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ آپ لکھ سکتے ہیں سرد و گرم سے نوازا، خشک و تر سے نوازا، اجالا اور تاریکی سے نوازا۔ یہ میرے رب نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ نے انسان کو رہنے کو جگہ دی، چھت دی، پہننے کو لباس دیا۔ اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں بولنے کو زبان دی، کام کرنے کو ہاتھ دیے، چلنے کو پاؤں دیے۔ ایک ایک چیز اللہ کی نعمت ہے۔ سایہ میرے رب کی نعمت ہے، سورج میرے اللہ کی نعمت ہے، چاند میرے رب کی نعمت ہے۔ جتنی آپ کو کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں، درخت اللہ کی نعمت ہے، پھل اللہ کی نعمت ہے، پھول اللہ کی نعمت ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ آپ ان میں سے جو آپ کو مناسب لگیں 5 سے 6 آپ وہ تحریر کر سکتے ہیں۔ جیم جزوے اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں، کس کے نظارے ہیں؟ لا ثانی اور لا محالہ طور پہ یہ سارے کے سارے میری اللہ تعالیٰ کے، میرے رب کائنات کے تخلیق کار کے مظاہر ہیں۔ آپ لکھیں گے اجالا، اندھیرے اور خشک و تر اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں۔ حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے حمد میں خالق کی مخلوقات، نباتات و جمادات اور حیوانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا؟ جواب میں لکھیں گے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ مصرع مکمل کریں۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ تو پہلے میں ہم لکھیں گے آسمانی۔ الف میں ہم لکھیں گے آسمانی۔ بے ہے زمین پہ جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ بے میں مظاہر آئے گا۔ نمبر 3 پہ ہے جیم، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق۔ مخلوقات لکھیں گے اس کے بعد دال جزوے، دال ہے بشر کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا جس نے۔ پہلے میں آئے گا، دال میں آئے گا بشر کو پیدا کیا فطرت اسلام، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 پہ۔
سوال نمبر 3 ہے نظم حمد کے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ الف جزو نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ یاد رکھیے یہ آبجیکٹیو ٹائپ جو پیپر ہے یہ آپ کے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ سوال ہے الف جزو نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ 4 آپ کو آپشن دیے جاتے ہیں، ایک آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ احسان دانش، جمیل الدین علی، حفیظ جالندھری یا جوش ملیح آبادی، تو اس کا درست جواب ہے حفیظ جالندھری۔ بے جزو کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کی کے الف جزو احکامات کا نتیجہ ہے، چاہنے کا نتیجہ ہے، حرف کن کا نتیجہ ہے یا ارادے کا نتیجہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے حرف کن کا نتیجہ ہے۔ جیم جزو نظام آسمانی اور بہار جاویدانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ الف جزو خالق ایک ہے، ردیف ایک ہے، دونوں کائنات کا حصہ ہیں، ایک ہی نظام کے عناصر ہیں۔ تو اس کا درست جواب ہے خالق ایک ہے۔ پھر کہا سوال ہے کہ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ 4 آپشن ہیں، رنگ و بو سے، مخلوقات سے، جمادات و نباتات سے، کشاکش کی صدائے ہا ہو سے۔ تو اس کا درست جواب ہے کشاکش کی صدائے ہا ہو سے۔ دال جزو ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں ہے جزو پہ۔ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ آپشن ہے سرد و گرم میں، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں یا ان سب میں۔ 4 آپشنز میں سے اس کا درست جواب ہے ان سب میں۔ ہے جزو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ پہلا آپشن ہے رزق دیا، تندرستی دی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدا کیا یا عقل و شعور کی دولت دی۔ تو درست جواب ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدا کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 4 پہ۔ کالم الف کے الفاظ کو کالم بے سے ملائیں۔ عام طور پہ طلبہ و طالبات ہم یوں کرتے ہیں کہ جب لفظوں کو ہم آپس میں 2 کالم کو ملا رہے ہوتے ہیں، کتاب آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو ہم کیا کرتے ہیں اس لفظ کو ایسے لکیریں مار کے دوسروں سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے آپ کی کتاب کا جو پیج ہے وہ بڑا برا لگتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ اس کی نمبرنگ کر لیں، 1 2 3 4 5 کالم الف کے سامنے، پھر جس لفظ سے آپ ملائیں گے اس کے سامنے یہی نمبر لکھ دیں اور آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ پہلا کالم میں پہلے جو الفاظ دیے گئے ہیں، پہلا لفظ ہے ایک حرف کن، سامنے بھی 5 لفظ دیے گئے ہیں، تو اس میں سے جس لفظ سے ہم ملائیں گے وہ ہے عالم کا پیدا ہونا، کیونکہ ہم نے شروع میں پہلے شعر میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک حرف کن سے یہ عالم پیدا کیا، تو ایک حرف کن ملے گا عالم کا پیدا ہونا سے۔ بہار جاودانی باغبانی سے ملائیں گے، بشر کا پیدا ہونا فطرت اسلام پہ، کیونکہ بشر کو پیدا کیا فطرت اسلام پہ۔ کائنات کس سے ملائیں گے؟ خالق سے۔ اور بچھائے 5ویں نمبر پہ ہے دسترخوان نعمت کے، اس سے ملائیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 5 پہ۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ الفاظ آپ کی کتاب پہ موجود ہیں، میں بولوں گا، اور جو متضاد ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بورڈ پہ لکھتا ہوں۔ الفاظ دوبارہ سے نہیں لکھوں گا، سامنے جو خالی جگہ ہے، خالی خانہ ہے، وہاں پہ آپ یہ الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے شمس، سورج کو کہتے ہیں، متضاد ہوگا قمر یعنی چاند، شمس و قمر۔ دوسرا ہے سرد، متضاد ہوگا گرم۔ تیسرا ہے تر، متضاد ہوگا خشک۔ چوتھا ہے تاریکی، متضاد ہوگا اجالا۔ پھر ہے خالق، متضاد ہوگا مخلوق۔
اور آخر پہ ہے ثابت سیارہ، آدھا بھی لکھا جا سکتا ہے لیکن ثابت چونکہ فارسی زبان کا لفظ ہے تو متضاد ہوگا سیارہ۔ سوال نمبر 6 الفاظ کے معنی لکھی وہ ہم لکھ چکے۔ حمد کے الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنائیں۔ قدرت اس کی جلوہ آرا میں پر ہیں مظاہر کے، تو اس کا درست جملہ ہوگا زمین پر ہیں جلوہ آرا مظاہر اس کی قدرت کے۔ دوسرا ہے کا خالق نباتات و جمادات حیوانات اور، ترتیب دیں گے تو یہ ہو جائے گا نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ جیم جزو ہے نظام آسمانی حکمرانی اسی کی ہے، تو اس کو درست جب ہم کر کے لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، جس نے بشر کو پیدا کیا فطرت اسلام پر، درست ہوگا بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ باپ دادوں کا ہمارا وہی مالک اور ہمارے، جواب میں لکھیں گے وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 8 پہ۔ حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ طلبہ و طالبات، آپ چونکہ 9th کے پیپر دے چکے ہیں اور آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ فیڈرل بورڈ میں خلاصہ نہیں آتا، کسی بھی سبق یا نظم و حمد کا خلاصہ اس میں نہیں آتا، اس لیے ہمیں اس پہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 9 پہ۔ نظم حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں، ان کی نشاندہی کریں۔ انہیں کہتے ہیں ہم آواز الفاظ جو ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں قافیہ۔ تو قافیہ اس میں لکھوا بول دیتا ہوں، آپ لکھ لیں۔ پیدا کر دیا عالم، کر دیا دوسرے مصرے میں ہے بھر دیا، یہ آپس میں ردیف، یہ آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ حکمرانی باغبانی آپس میں ہم ردیف ہم قافیہ ہیں۔ قدرت نعمت آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ تاریکی اور ذات باری کی یہ آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ اس کے بعد ہے مخلوقات کا خالق، اس میں صرف مخلوقات جو ہے یہ قافیہ ہے، اور حیوانات کا خالق، اس میں حیوانات آپس میں قافیہ، یعنی مخلوقات اور حیوانات آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ پھر ہے نیک ارادوں کا باپ دادوں کا، ارادوں اور دادوں آپس میں ہم ردیف و ہم قافیہ ہیں۔ پیدا کیا جس نے، شیدا کیا جس میں پیدا اور شیدا آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 10 پہ۔ مندرجہ آپ الفاظ پر آراب لگائیے۔ 9th میں بھی آپ کو یہ پڑھایا تھا، 1 2 3 4 5 لفظ ہیں، میں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں پھر ان کے آراب بھی لگا دیتا ہوں۔ حرف کن جمادات نباتات، حرف کن جمادات بشر نعمت نباتات رہ گیا، یا ہم نباتات لکھیں گے۔ اس میں ہم لگاتے ہیں آراب۔ یہ ہمارا آخری سوال ہے۔ حرف کن، یہ ہیں آپ کے آراب لگانے والے سوال، سوال نمبر 10۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے جو آخری سوال ہے، اور وہ ہے حمد کے تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح کریں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم پچھلے لیکچر میں تفصیل سے ایک ایک شعر کی تشریح کر چکے، اس کے باوجود بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری مشق ہوتی ہے مکمل۔ انشاءاللہ کل ہم کریں گے نیا سبق شروع۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔